کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت اطہار ہے، سبحان اللہ، اور دل میں عداوت یزید ہے۔ ہمارے دل میں پیارے محبوب علیہ السلام کی ہر ایک نسل پاک کی محبت ہے، سبحان اللہ، اور ہماری محبت کی مثال یہ ہے کہ ہماری محبت کامل ہے، اور محبت کامل اس لیے ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں کہ جن کی زبان پر تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت تو ہے، لیکن ان کے دل میں معاذ اللہ یزید کی محبت بھی ہے۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ان کی زبان پر یزید کا نام لینے کے بعد دیگر مظفرین رحمہم اللہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کسی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور کسی کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ بزرگ ہیں، اللہ تعالی نے انہیں اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمایا، لیکن وہ بدبخت کہ جو گلستان مصطفیٰ کو اجاڑنے والا ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جب ایسے بدبخت کا نام ان کی زبان پر آتا ہے تو وہ معاذ اللہ یزید کے ساتھ بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یزید تو وہ بدبخت ہے کہ جس کے بارے میں یوں سمجھیے کہ قرآن نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ یہ بدبخت قرآن کے مطابق لعنت کا مستحق ہے، تو اس کے بارے میں یہ کیوں نہ کہا جائے گا؟ اور معاذ اللہ نہ چاہتے ہوئے ایسے بدبختوں کی زبان پر یزید کا نام لینے کے بعد یہ جملہ آ ہی جاتا ہے، تو الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے، اور الحمدللہ بغض عداوت یزید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی محبت نصیب فرمائے، اور یزید سے
کہ جس کی عداوت، جس کی دشمنی انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور جب وہ ایسے بدبختوں کا انجام بیان کرتا ہے تو وہ خوشیوں مسرت کے ساتھ کرتا ہے کہ کس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی احباب موجود تھے، ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ بنایا۔ وہ حکومت کہ جس کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام کے پھول جیسے شہزادوں کو، پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے نونہالوں کو جنہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، وہ حکومت کیا ان کی زیادہ باقی رہی؟ زیادہ عرصے تک ان کی حکومت باقی نہ رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی مہلت دینے کے بعد ان کی ساری جاہ و حشمت کو چھین لیا، ان کی ساری حکومت اور ان کی تخت نشینی کو چھین لیا۔ اور واقعہ کربلا میں یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم بیان کیا جاتا ہے، اس بدبخت کا نام ابن زیاد ہے، کہ اسی بدبخت کے کہنے پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے ایسے بدبختوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے کسی بھی شخص کا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، ایسے بدبختوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کا انتخاب فرما لیتا ہے، کسی بھی شخص سے یہ کام لے لیتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار ثقفی نامی شخص کے ذریعے لیا، اور وہ یوں کہ ابن زیاد جو کہ یزید کے بعد سب سے بڑا ظالم اور جابر اور مجرم شخص تھا، یہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کی معاونت کرنے والے تھے، اس کی مدد کرنے والے تھے، مختار ثقفی نے اسی مقام پر دریائے فرات ہے، 10 محرم کا دن ہے، اور وہی سرزمین ہے، وہی دن ہے، وہی مقام ہے، وہی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار ثقفی کی بدولت چھپ چھپ کر ان کا بدلہ لیا، اور جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ
وہ جاننے کے باوجود بھی سرداری کا نشہ، تخت کا نشہ، حکومت کا نشہ، مال و دولت کا نشہ اس طرح غالب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے راہ ہدایت سامنے ہونے کے باوجود راہ ہدایت سے محروم رکھا. اور ابن زیاد کا جب سر رکھا گیا اور اس کے رفقا کا جب سر رکھا گیا تو ان تمام لوگوں کے سروں پر سانپ منڈلا رہا تھا اور وہ سانپ ان کے سروں پر منڈلاتے منڈلاتے ابن زیاد کے نام کے نتھروں میں گھس جایا کرتا تھا اور اچانک غائب ہو جایا کرتا تھا. یہ معاملہ ان کے ناپاک سروں کے ساتھ 3 مرتبہ دیکھا گیا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبختوں کو چن چن کر عبرت کا نشانہ بنایا. اور وہ بدبخت یزید جو کہ پہلے ہی مر چکا تھا اور اس کی موت کا، اس کی عبرت کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ یزید بدبخت ایک روبی النسل عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اس کے عشق میں جب گرفتار ہوا تو وہ عورت اس کو جو بھی کہتی تھی یہ کرتا تھا. چونکہ اس کے عشق سے سرشار تھا، اس عورت نے ایک مرتبہ اسے جنگل میں آنے کا کہا. وہ اپنے عشق کی وجہ سے اپنے انجام سے غافل تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں جس جگہ پر جا رہا ہوں وہاں مجھے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. یہ یزید بدبخت جب اس جنگل میں پہنچتا ہے، اس عورت کے ساتھ جب بدمست ہو جاتا ہے، وہ عورت ظاہراً تو یزید سے محبت کرتی تھی لیکن دلی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ یزید محبت کے لائق ہی نہ تھا. یزید کردار کا بھی بد اخلاق تھا اور شکل و صورت سے بھی بد صورت تھا. اخلاق میں بھی بد تھا، چہرہ بھی بدتر تھا، محبت کے لائق نہ تھا، بدنما شخص تھا. تو لہذا اس عورت نے اس یزید پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے نوازے سے تو نے دغا کی، اپنے نبی سے تو نے وفا نہ کی، تو میرے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے یزید کو خنجر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. سبحان اللہ. اب یزید کی کوئی خیریت لینے والا نہ تھا. یزید کو غسل و کفن کا اہتمام کرنے والا نہ تھا. پرندوں نے اس کی جسم کو چیر پھاڑ ڈالا اور وہیں پر گڑا کھود کر اطلاع ملنے پر اس کی قبر بنا لی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ پر ظلم و ستم کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا دکھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہارے ظلم سے بے خبر ہے؟ تمہارے ظلم کو جانتا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اس ظلم کو بھی جانتا ہے کہ جو ظلم تم نے دل میں چھپا رکھا ہے. ایک ظلم تو ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کو واضح طور پر نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اپنی دشمنی نکالی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جو دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ظاہری ظلم کی سزا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی دشمنی کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی سزا دیتا ہے. اور یاد رکھیے اس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں یہ بھی نصیحت ہے کہ ظلم ایسا اندھیرا ہے کہ انسان اس کی تاریکی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. یہ ظلم ایسا گڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں وہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30ویں پارے پر سورہ بروج میں فرمایا اتنا بطش ربک لشدید کہ محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب رب